بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اللہ کے عفو و درگزر کی وہ بے نظیر مثال ہے جو تباہی کے دہانے پر کھڑی قوم کو محض خلوص دل کی پکار پر زندگی بخش گئی۔ جی ہاں، یہ قرآن کا منفرد اعلان ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوا کہ کوئی قوم ایسی کیوں نہ گزری جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان لانا اسے فائدہ بخشے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی کا عذاب رفع کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور نبی کی بد دعا کے بعد عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگے، عذاب کے سائے منڈلانے لگے، یہ وہ نازک گھڑی تھی جب عمومی طور پر خدا کا عذاب اٹل ہو جاتا ہے، لیکن نینوا کے معاملے میں برعکس ہوا۔ یہاں عذاب مکمل طور پر نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی ابتدائی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے آخری اشارہ تھا اس بات کا کہ وہ اپنے بندوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس آخری موقع پر قوم میں ان کے درمیان موجود ایک حکیم دل سوز رہنما کی آواز پر اہل نینوا نے جو توبہ کی، وہ در حقیقت عفو الہی کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے مؤثر پکار تھی۔ انہوں نے محض زبان سے استغفار نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کے دل پلٹ چکے ہیں۔ میدان میں نکل کر گریہ وزاری کرنا، ماؤں کا بچوں سے جدائی کا کرب اور عاجز و انکساری کی حالت، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ توبہ ایک ریاکار کی توبہ نہیں، یہ ریاکاری نہیں، بلکہ یہ محض خلوص دل سے اجتماعی ندامت اور کامل رجوع ہے۔ خداوند متعال نے جس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اس خلوص کی پکار کو فوراً سن لیا۔ جو ہی عذاب کے بادل چھائے، ادھر سے عفو کی ہوا چلی، اور یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ جب بندہ شعور و آگاہی کے ساتھ اس آخری وقت میں بھی اپنی پوری جان سے پلٹ آتا ہے تو اس کا درگزر اس کے غضب پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ کا عدل تب تک نافذ نہیں ہوتا جب تک رحمت کا امکان ختم نہ ہو جائے۔ قوم یونس کے لیے عذاب کی واپسی در حقیقت آسمانی محبت کا اعلان تھا کہ اگر تمہاری توبہ سچی ہے تو آخری گھڑی میں بھی میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا عفو و درگزر ہر قانون سے بالاتر ہے، ہر قانون سے بالاتر ہو کر صرف خلوص نیت اور کامل بیداری کا طالب ہے۔